بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 123 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب العفو والصفح عن الناس، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دینے کا اور درگزر کا راستہ اختیار کیا کریں۔ اور اس سلسلے میں ناظرین اس سے قبل ہم حدیث نمبر 243 اور اس کے بعد 244 پڑھ چکے ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر 245 سے، اور یہ حدیث بھی اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، البتہ ترجمہ اور یہ کہ اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ باقی رہ گئی تھیں، لہذا فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، علموا، تم دوسروں کو علم سکھایا کرو، ویسروا، دوسروں کے لیے سہولت پیدا کیا کرو، ولا تعسروا، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کرو، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، تم میں سے کسی کو جب کبھی غصہ آئے تو وہ بس خاموش ہو جایا کرے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ علموا، دوسروں کو علم سکھایا کرو، یعنی علم سکھانا، علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ کہ انسان کی ہمیشہ خود بھی یہی کوشش و جستجو رہا کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم کی دولت سے آراستہ اور مزین ہو سکوں۔ سب سے بہترین علم تو یقیناً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم ہے کہ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد مزید یہ کہ ہر وہ علم جو انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، انسان کے لیے خود اپنے لیے بھی، اور یہ کہ تمام دنیا انسانیت کے لیے جو علم نافع و مفید ہو تو ضرور وہ علم انسان خود بھی سیکھنے کا اہتمام کیا کرے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ دوسروں کو بھی ہم اچھی باتیں سکھایا کریں اور بتاتے رہا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی اس حدیث میں، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کیا کرو، مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ یعنی اس سے قبل یہ جو حکم دیا گیا کہ علم سکھایا کرو، اب خواہ یہ کہ علم سکھاتے ہوئے انسان دوسروں کو، جس کسی کو علم سکھا رہا ہے، جو اس کے سامنے لوگ موجود ہیں، اس کے طلبہ ہیں، شاگرد ہیں، یا جو کوئی بھی ہے، تو علم سکھانے کے معاملے میں نرمی اور یہ کہ شفقت و محبت اور عنایت کا معاملہ ہو، نرمی اور سہولت کے ساتھ، اور یہ کہ حکمت کے ساتھ انسان علم سکھایا کرے، نہ کہ سختی کا راستہ اختیار کیا کرے۔ تو علم سکھانے کا معاملہ ہو تب بھی، یا مزید یہ کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ ہمارے دلوں میں یہ کوشش اور یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ
ہم دوسروں کے لیے نرمی پیدا کیا کریں کہ جہاں تک ہم سے بن پڑے اور جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ہمارے بس میں ہو تو ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کریں، اور یہ کہ ہم کسی کے لیے مشکل کا سبب نہ بنا کریں۔ اور یہاں ناظرین کرام بقول اہل علم یہ بات سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو فرمائے کہ یسرو ولا تعسرو، کہ لوگوں کے لیے سہولت اور نرمی پیدا کی جائے، تو اگر اس چیز کا تعلق علم سے ہو اور شرعی احکام سے ہو تو یہاں اس کا معنی و مفہوم اور مطلوب و مقصود یہ ہوگا کہ دین کے معاملات اور شریعت کے احکام سکھاتے وقت اور بیان کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے لیے سہولت اور نرمی تلاش کرنے کی کوشش کرے، کہ بلا وجہ ہمیشہ خوف زدہ کرنے والی اور پریشان کرنے والی باتیں ہی نہ کرتا رہا کرے، کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں دین کے خلاف نفرت اور بیزاری اور یہ کہ ہر کوئی اس خوف میں ہی مبتلا رہا کرے کہ میرے لیے مغفرت اور رحمت کہاں، تو اب کیا بنے گا؟ لہذا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو چلو اب چھوڑ دیا جائے اس چیز کو، کہ لوگوں کو مایوس کرنا یوں سختی نہ کی جائے بلکہ نرمی کی جائے حتی الامکان، لیکن اس نرمی کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ جو دین میں طے شدہ باتیں ہیں، جو دین کے بنیادی اصول ہیں جو کہ طے شدہ ہیں، جن میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یا اس طرح شریعت کے جو احکام ہیں جو کہ طے شدہ ہیں جن میں نرمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم کہ نرمی کیا کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طے شدہ امور ہیں اور جو طے شدہ احکام ہیں انسان ان میں بھی نرمی کرنے لگے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی نے کہا کہ 5 نمازیں دن میں بہت مشکل محسوس ہوتی ہیں اور صبح کو یہ کہ بہت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ مطلب نہیں کہ جواب میں انسان اسے یوں کہنے لگے کہ چلیے آپ 4 ہی پڑھ لیا کریں، غنیمت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ نرمی کیا کرو اور یہ کہ سختی نہ کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، تو 4 پڑھ لیں کافی ہیں۔ یا اسی طرح کوئی اگر کہے کہ رمضان میں یہ 30 روزے اور بھوک اور پیاس اور بڑی مشکلات ہیں، تو کوئی یوں کہنے لگے کہ چلیے جناب کبھی روزہ رکھ لیجئے، کبھی چھٹی منا لیجئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی حکم ہے کہ دین کے معاملے میں نرمی پیدا کیجئے، سختی نہ کیا کیجئے۔ تو یوں اس چیز کو بہانہ بنا لینا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نرمی کی جائے، تو یہ بات بہت غلط ہے کہ ان چیزوں کو انسان اگر چھیڑنے لگے جو کہ دین میں طے شدہ ہیں کہ دن میں 5 ہی نمازیں ہیں، نہ اس سے کم نہ زیادہ، ہاں زیادہ اگر نفلی یا سنت نمازیں ہوں تو الگ بات ہے، تو نرمی پیدا کی جائے اس کا مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، تم میں سے کسی کو اگر کبھی غصہ آ گیا تو اب اسے چاہیے کہ بس بالکل خاموشی اختیار کر لے، خاموش ہو جائے، کچھ بھی نہ بولے۔ یہ حکم ہے اور یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لہذا اگر انسان کو کسی نے کوئی دل دکھانے والی بات کہی ہے، کوئی بری بات کہی ہے، اور جواب میں انسان اسے بھی ایسی ہی کوئی بری بات کہتا ہے، تو یہ تو گویا انتقام کی ایک شکل ہو گئی کہ بری بات کا جواب دے دیا بری بات سے، یہ تو ہو گیا انتقام۔ لیکن تعلیم یہ دی گئی ہے اور یہ عنوان جو قائم فرمایا گیا ہے تو اس میں یہی بات سکھائی گئی ہے کہ انتقام کا راستہ چھوڑ دیا جائے، عفو و درگزر کا راستہ اپنا لیا جائے۔
بری بات کا جواب دے دیا بری بات سے، تو یہ عفو درگزر کا معاملہ تو نہ ہوا، یہ تو انتقام لے لیا۔ اور حکم یہ ہے کہ عفو درگزر کا راستہ اپنایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاکیزہ ارشاد کہ تم میں سے کسی کو جب غصہ آیا ہے تو اسے چاہیے کہ اب وہ خاموش رہے، کہ بری بات سنی ہے، غصہ آ گیا ہے بہت زیادہ، لیکن انتقام نہیں لینا بلکہ معاف کرنا ہے۔ تو اگر خاموش رہے گا انسان، تبھی تو عفو درگزر کا یہ اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ اور یہ انتہائی اہم ترین اجر و ثواب کا یہ جو وعدہ ہے، اس مقام و مرتبے کو اور اس عظیم ترین اجر و ثواب کو انسان حاصل کر سکے گا اگر خاموش رہے گا جواب میں۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہ جو حکم دیا گیا کہ جب غصہ آئے تو خاموش رہے انسان، اذا غضب احدکم فلیسکت، تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمایا ہے کہ اگر برائی کے جواب میں بری بات اس نے کہی تو اس نے بھی بری بات کہہ دی، یہ کوئی عفو درگزر تو نہیں ہوئی۔ ہاں خاموش رہے گا تو عفو درگزر کا معاملہ ہوگا کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ مزید دوسری بات یہ کہ جو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے غصے کے وقت، تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو ہمیشہ یہ کہ الغضب اولہ جنون وآخرہ ندم، عربی کا یہ مقولہ ہے، اردو میں بھی مقولہ مشہور ہے کہ غصے کی ابتدا ہمیشہ حماقت سے ہوا کرتی ہے اور انتہا ہمیشہ ندامت پر ہوا کرتی ہے۔ ابتدا ہوئی ہے حماقت سے، نہ سمجھی ہے، کم عقلی ہے، اور انتہا ہوئی ہے ندامت پر کہ جب وہ غصے کا جو سلسلہ تھا وقتی طور پر وہ غصہ ہو گیا ختم، اور انسان کے ہوش و حواس جب واپس آنے لگے، عقل واپس آئی ہے۔ اب انسان ٹھنڈے دل و دماغ سے جب سوچتا ہے تو اسے بہت زیادہ پچھتاوا اور پریشانی اور یہ کہ وہ خود اپنی ہی نظروں میں گرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا جو میں نے اتنا غصہ دکھایا، فتنہ و فساد برپا کر ڈالا اور ناراضگیاں اور نہ جانے کیا کیا میں نے کہہ دیا، کتنی مشکلات اور بدنامیاں ہو گئیں، مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ تو یوں بعد میں اسے ندامت اور بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا بہتر اسی میں ہے کہ انسان کو جب غصہ آئے تو خاموش ہی رہا کرے۔ اور پھر مزید یہ کہ غصے کی وجہ سے انسان کا جو ذہن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے بری طرح، اور اسے کچھ ہوش باقی نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کہ کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے۔ تو غصے کے وقت اگر وہ خاموش نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل نہیں کیا اور بولنے لگا، بولتا ہی چلا گیا، تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ غصے کی کیفیت میں زبان سے جو بھی الفاظ نکلیں گے وہ درست نہیں ہوں گے، کہ اسے قابو نہیں ہے، نہ ہاتھ پاؤں پر قابو ہے، نہ جذبات پر قابو ہے، نہ الفاظ پر قابو ہے، نہ انداز پر قابو ہے، نہ زبان پر قابو ہے۔ لہذا جب قابو سے باہر ہے اس کا سراپا غصے کی وجہ سے، تو زبان سے جو بھی الفاظ نکلیں گے یقیناً وہ اچھے الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں فتنہ و فساد کا ہی سامان ہوگا۔ اور یہ کہ انسان نے جب تک اپنی زبان سے کوئی بات کہی نہیں ہے تو وہ بات انسان کے اپنے قبضے میں ہے، وہ بات اور وہ الفاظ انسان کی قید میں ہیں۔ لیکن جب وہ الفاظ انسان نے کہہ دیے اپنی زبان سے
تو اب یہ انسان خود ان الفاظ اور اپنی ان باتوں کی قید میں چلا گیا، یہ قیدی بن گیا کہ پہلے وہ بات اس کی قید میں تھی، لیکن جب اس نے وہ بات کہہ دی ہے کسی کے سامنے تو اب اس نے اپنے آپ پر اتنا بڑا ظلم کر ڈالا ہے کہ خود اپنے ہی ہاتھوں خود اپنے آپ کو اس بات کا قیدی بنا دیا ہے۔ دوسروں کی قید میں دے دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور جیسا کہ عربی میں مثال مشہور ہے کہ افکارک لک واقوالک لغیرک، افکارک لک یعنی جو تمہارے افکار ہیں، جو تمہاری سوچ ہے، جو تمہارے خیالات ہیں، اور وہ باتیں جو تمہارے خیال میں ہیں، تمہاری سوچ میں ہیں، تمہارے ذہن میں ہیں کہ ابھی تک تم نے وہ باتیں کسی کے سامنے بیان نہیں کی ہیں، تو ابھی تک وہ باتیں تمہاری اپنی ہیں۔ لیکن یہ کہ وَأَقْوَالُكَ لِغَيْرِكَ، ان افکار کو جب تم نے اقوال کی شکل دے دی ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو اب وہ باتیں تمہاری وہ اپنی نہیں رہیں، بلکہ اب وہ باتیں دوسروں کی ہو گئی ہیں، اور یہ کہ وہ دوسرے زندگی کے کسی موڑ پر، کسی بھی قدم پر وہ جب چاہیں گے تمہاری انہی باتوں کو تمہارے خلاف ہتھیار بنائیں گے، تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اور تم نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوئی کمزوری اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کے ہاتھ میں اب تم نے خود کو قیدی بنا ڈالا ہے۔ لہذا ناظرین کرام، ہمیں اس تمام تر تفصیل سے خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اگر غصے کے وقت کچھ بولے گا تو اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم عظیم کرے گا کہ ہمیشہ کے لیے ندامت و پچھتاوا کہ جس کسی کو برا کہا ہے، اور یہ کہ جس کے ساتھ اختلاف کی نوبت آئی ہے، رنجش ہوئی ہے اور تلخ کلامی ہوئی ہے، کل شاید صلح ہو جائے، دوستی ہو جائے، تو جب بھی نظریں ملیں گی اور ملاقات ہوگی تو پھر وہی بات یاد آئے گی کہ میں نے اس وقت اسے کتنا برا کہا تھا، اور تب شرمندگی اٹھانا پڑے گی انسان کو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 124، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب الانبساط الى الناس، یعنی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی وہ دوسروں سے ملاقات کیا کرے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا کرے۔ اور اس بارے میں کیا تفصیلات اور کیا